اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما جو کچھ فی بیچ الارض زمین کے میں ہے جمیعا سارا ثم پھر استوا قصد کیا الی آسمان کی طرف السماء آسمان کی فسواہن پس درست کر دیا ان کو سبع سات سماوات آسمان و اور ہوا وہ بکل سب شیء چیزوں کو علیم علم رکھتا ہے جانتا ہے۔ و اور اس جب قالا کہا ربک پروردگار تیرے نے للملائکتی واسطے فرشتوں کے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی بیچ ارضی زمین کے خلیفہ نائب قالو کہا انہوں نے اتجعل کیا بناتا ہے تو فیہا بیچ اس کے من اس شخص کو یعنی کو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں و یفسق اور ڈالے گا دماء لہو ونحن اور ہم نسبح پاکی بیان کرتے ہیں و بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لک تیرے واسطے قالا کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو وعلم اور سکھائے آدم کو الاسماء نام کلہا سارے ثم پھر عرضہم سامنے کیا ان کو اللہ اوپر الملائکۃ فرشتوں کے فقال پھر کہا انبئونی بتاؤ مجھ کو باسماء نام ہؤلاء ان کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے قالو کہا انہوں نے سبحانک پاک ہے تو لا علم نہیں ہے علم لنا ہم کو الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہم کو انک بے شک تو ہے انت تو ہی العلیم الحکیم جاننے والا اور حکمت والا۔ قالا کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتا دے ان کو باسمائہم نام ان کے فلما پس جب انباءہم بتا دیے انہوں نے باسمائہم نام ان کے قالا کہا اعلم کیا نہیں اقل کہا تھا میں نے لکم تم کو انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیبس چھپی ہوئی چیزیں سماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی واعلم اور جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو و اور ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو واذ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا واسطے فرشتوں کے کہ سجدہ کرو الآدم آدم کو فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے الا مگر ابلیس شیطان نے ابا واستکبرا ابا انکار کیا واستکبرا غرور اور تکبر سے وکانا اور تھا من الکافرین کفار میں سے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب۔ یہ فائدہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے کا ہو، برتنے کا ہو یا نکاح اور روح کو تازگی بخشنے کا۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز جو اس وقت پیدا کی گئی ہے وہ انسان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے فائدے کے لیے ہے، مگر اس میں عقل کا استعمال لازمی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حلال چیز کو استعمال کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔
پھر جب ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں جس میں صرف حکمت و مصلحت پوشیدہ تھی، مشورے کی حاجت تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ تھی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ضرور بناؤں گا زمین میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ، وہ میرے احکامات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات شرعیہ کی اجراء اور نفاذ کی خدمت کرے گا۔ کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو کہ فساد کریں گے، اس میں خون ریزی کریں گے؟ ہم جب کہ برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ جو گزارش تھی یہ نہ تو بطور اعتراض تھی اور نہ ہی اپنا استحقاق جتانے کی تھی، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین میں بنائی جائے گی اس میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیاز مندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں گے۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہیں کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصل سبب ہے، کیونکہ اجرائے حکام و انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تم فرمانبرداروں کی جمع ہونے سے پورا نہیں ہوگا، اور اعتدال سے تجاوز کرنے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے ہی موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جس میں شر اور فساد کا عنصر موجود تو ہے مگر غالب نہیں ہے۔ جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی ہے کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، یہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے، سب چیزوں کی اسماء کا یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر بتلایا، پوچھا کہ بتاؤ اب مجھ کو ان اسماء ان چیزوں کے نام ماں ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو یعنی تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں۔ اس الزام سے آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کر لینے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، اسی لیے فرشتوں نے کہا مگر ہم کو ہی علم نہیں سوائے اس کے جو کہ آپ نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانی اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرما دے، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء یعنی ماں حالات و خواص کے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا جان گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں، سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں
جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں اور جس بات کو تم لوگ اپنے دلوں میں بند کیے رکھتے ہو۔ گویا وہ ہر بات جاننے والا ہے، چاہے وہ ہمارے دلوں میں ہے چاہے وہ ظاہراً ہے۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو کہ جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دے دیا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سو سب سجدے میں گر گئے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور کفار میں شمار ہوا۔ غرور میں آنا یعنی انا میں آنا اتنا بڑا گناہ ثابت ہوا، اتنی بڑی غلطی ثابت ہوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔